اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے یوٹیوب چینل لرننگ فار آل، سیکھنا سب کے لیے، اور یہ اس چینل کی ویڈیو نمبر 7 ہے، ویڈیو نمبر 7 جس کا عنوان ہے اور بہت اہم عنوان ہے، جو نہ صرف یہ کہ تعلیمی حلقوں سے اس کا تعلق ہے بلکہ تمام عوام سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے، اور وہ ہے یکساں نصاب، یونیفارم کریکولم، جس کے بارے میں آج کل کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نافذ کیا جا رہا ہے۔ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ سیاست، حقیقت اور نتائج، اور پھر بیر، مالٹا اور سیب کا تقابل گویا تحصیل لا حاصل، اور اس میں جو ذکر آئے گا خاص طور پہ وہ ان سالوں کا ذکر آئے گا 1959، 1959، 1970، 1973 اور اس کے مقابلہ میں 2018 اور 2021۔ یہ اس موضوع کا حصہ اول ہے اور پہلی ویڈیو ہے۔ دوسری اگلی ویڈیو جو ہے وہ اس میں پیش کی جائے گی ویڈیو نمبر 8 کے طور پر، اور اس میں جو ہمیں سوالات جن کا جواب تلاش کرنا ہے وہ یہ ہے، اور سب سے پہلے تو آپ یقیناً یہ سوچیں گے کہ یہ بیر، مالٹا اور سیب کا تقابل گویا تحصیل لا حاصل درمیان میں کہاں سے آ گیا۔ اس کا اگر آپ جواب جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو نیچے دیے گئے سوالات میں سے کم از کم پہلے 2 سوالوں کے جوابات آنے تک انتظار کرنا پڑے گا، چونکہ فوراً سوال کے جواب سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا جواب صحیح ہے یا اس کا جواب غلط ہے۔ اس میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یکساں نصاب میں کتنی سیاست، کتنا فسانہ یعنی متھ، اور کتنی حقیقت یعنی ریئلٹی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تعلیمی اداروں میں ایک جیسی لکھی ہوئی کتابیں بھیجنے سے نصاب یکساں ہو جاتا ہے اور بس، یا کچھ مزید لوازمات فراہم کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تیسرا سوال وہ سیاست، حقیقت اور فسانے پر کے خاص طور پر اس سے اس کا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک عزیز پاکستان میں یکساں نصاب رائج کرنے کا جو بلند بانگ دعویٰ کیا جا رہا ہے، کیا یکساں نصاب کی یہ بات پہلی دفعہ ہو رہی ہے؟ اور اس میں آخر میں وہ وجوہات بیان کر کے اور یہ عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ بات کبھی کبھی کہتے ہیں کہ باٹم لائن فرسٹ، کہ جو آپ کا کچھ نتیجے ایسے ہوتے ہیں جنہیں شروع میں ہی کہہ دینا چاہیے، اور میری اس میں سفارش یہ ہے کہ میرے تجربے پر مبنی میرے خیال کے مطابق ہمارے جیسے نظریاتی ملک میں آئینی لحاظ سے نصاب سازی کا عمل قومی سطح پر ہونا چاہیے، جو کہ اصل میں 18ویں ترمیم کے بعد سارا صوبوں کو دے دیا گیا، اور لیکن نصاب سازی کا عمل قومی سطح پر ہونا چاہیے، لیکن اس میں تمام صوبوں کی ٹھوس مشاورت شامل ہونی چاہیے۔ خاص طور پر اس کی اس لیے بھی ضرورت ہے جو آج کے ہمارے ملکی اور بین الاقوامی ماحول ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں، اس کے حوالے سے اس کی نہایت ہی اشد ضرورت ہے۔ آئیں اب پہلے 2 سوالوں پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ
ان پہلے دو سوالوں کا جواب ہمارے پاس کیا آتا ہے۔ اور پہلے دو سوال کیا ہیں؟ پہلے دو سوال ہمارے پاس جو آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ نصاب کسے کہتے ہیں اور یکساں نصاب سے کیا مراد لی جاتی ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ کیا تعلیمی اداروں میں ایک جیسی لکھی ہوئی کتابیں بھیجنے سے نصاب یکساں ہو جاتا ہے، اور بس اتنا ہی کافی ہے، بس کتابیں ایک جیسی بھیج دیں یکساں نصاب نافذ ہو گیا، یا کچھ مزید لوازمات فراہم کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ عام طور پر ماہرین نے نصاب کو ان ملتے جلتے الفاظ اور اصطلاحات میں بیان کیا ہے، جیسے کہ کسی نصاب کے بہت سے اجزاء جنہیں کہ کمپوننٹس یا ایلیمنٹس کہتے ہیں، کمپوننٹس اور ایلیمنٹ ہوتے ہیں، اور ان کمپوننٹس اور ایلیمنٹس میں جو اہم ہیں وہ کیا ہیں؟ مقاصد یعنی آبجیکٹیوز، اور آبجیکٹیوز کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ آتا ہے کہ رویے، ایٹیٹیوڈس، ان کی تھوڑی تھوڑی تشریح آگے آئے گی۔ ان کے بعد پھر ہے وقت یعنی ٹائم، طلباء اور معلمین، اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس۔ پھر یہ کہ یہ نصاب جو ہے ضروریات کے تجزیے پر مبنی ہونا چاہیے، نیڈ انالیسس۔ کمرہ جماعت میں کی جانے والی سرگرمیاں، اس میں ان کا تعین ہونا چاہیے جنہیں کلاس روم ایکٹیویٹیز کہتے ہیں۔ تعلیمی مواد، ایجوکیشنل میٹیریلز۔ مطالعاتی مہارتیں، اسٹڈی اسکلز۔ زبان دانی کی مہارتیں جنہیں لینگویج اسکلز کہتے ہیں۔ ذخیرہ الفاظ، ووکیبولری، اور پھر گرامر، اور سب سے آخر میں گو ہوتا ہے، لیکن جو آخر والی چیز ہوتی ہے وہ اکثر اوقات بہت اہم ہوتی ہے، اور وہ ہے اسسمنٹ۔ اس کی بات ہم بعد میں کریں گے کہ یہ کیوں اہم ہوتی ہے۔ اسسمنٹ یعنی جائزہ۔ یہ تو ایک طرح کی ڈسکرپشن ہے، ایک طرح کا بیان ہے نصاب کے بارے میں اور اس کے اجزاء کے بارے میں۔ نصاب کو ان الفاظ میں بھی بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ کسی نصاب کے بڑے اجزاء، کمپوننٹس اور ایلیمنٹس، وہی بات جو وہاں سے پہلے حصے میں بھی تھی، یہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نظریات، اہداف اور مقاصد، ایمز، گولز اینڈ آبجیکٹیوز۔ نص مضمون اور موضوعات، سبجیکٹ میٹر یا کانٹینٹ۔ سیکھنے کے تجربات، لرننگ ایکسپیرینسز، اور پھر تشخیص، ایویلیویشن۔ حکمت عملی برائے حصول اہداف و مقاصد، جنہیں کہ اپروچز انگلش میں کہا جاتا ہے۔ اب یہ میں نے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن ان میں سب میں یہی ملتے جلتے الفاظ آئیں گے، کوئی مختلف بات نہیں ہوگی۔ اور تو اس کو اگر ہم سم اپ کرنا چاہیں تو نصاب کو دو طرح سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں تو نصاب کے جو اجزاء سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، نظریات، اہداف اور مقاصد، ایمز، گولز اینڈ آبجیکٹیوز۔ دوسرے، مضامین، موضوعات اور نفس مضمون، رویے اور ان کی نہج، ٹائپ جسے حاصل کرنا مقصود ہے، ایکسٹینٹ جہاں تک ان رویوں کو پریزنٹ کیا ہے اور فیوچر میں کیا ہونا چاہیے۔ مطالعاتی مہارتیں، زبان دانی کی مہارتیں، ذخیرہ الفاظ اور گرامر، اور اگر انگلش میں انہیں کہیں گے تو سبجیکٹ میٹر، کانٹینٹ، ایٹیٹیوڈز، مٹیریلز، اسٹڈی اسکلز، لینگویج اسکلز، ووکیبولری، گرامر۔ اب اگر یہ میں نے جو پہلا حصہ اور دوسرا حصہ سم اپ میں لکھا ہے، ان دونوں کا تعین جو ہے وہ ضروریات کے تجزیہ یعنی نیڈ انالیسس پر مبنی ہوگا، جو کہ معاشرے کی ملکی اور بین الاقوامی لحاظ سے موجودہ اور مستقبل میں کیا ضروریات ہوں گی ان کو سامنے رکھا جائے گا۔ تیسری بات، کمرہ جماعت میں کی جانے والی سرگرمیاں، کلاس روم ایکٹیویٹیز یا
انہیں ہم جو ہے وہ لرننگ ایکسپیرینسز بھی کہہ سکتے ہیں، سیکھنے کے تجربات۔ پھر وہی چوتھا کمپوننٹ طلباء اور معلمین، اسٹوڈنٹس، لرنرز یا اینڈ ٹیچرس، یا نہیں بلکہ اینڈ، اور ان کی کیا خصائص ہونے چاہیے، کیا کیپیبلٹیز، کیا ایبلٹیز، کیا ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے۔ تعلیمی مواد، ایجوکیشنل میٹیریل، حکمت عملی برائے حصول اہداف و مقاصد، یعنی وہ اپروچز جن کی بات کی گئی ہے۔ جائزہ اور تشخیص، اسسمنٹ اینڈ ایویلیویشن، اور ان سب کے لیے ہے وقت کا تعین، جس میں تعلیم کی مختلف سطحوں کا دورانیہ مختص کرنا شامل ہوگا۔ نصاب پر گفتگو کو میں زیادہ ٹیکنیکل نہیں بنانا چاہتا، گو یہ بڑا ٹیکنیکل موضوع ہے، کچھ ٹیکنیکل باتیں کرنا تو ضروری ہیں، مگر نصاب کے اجزاء میں سے چند ایک کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے تاکہ عام لوگ بھی اسے سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ سب سے پہلے ہیں نظریات، جنہیں ایمز کہتے ہیں، اہداف، گولز اور مقاصد، آبجیکٹیوز، ان پر بات کریں گے کہ ان میں کیا فرق ہے، اور فرق ہونے کے باوجود ان کا آپس میں کیا لنک ہے، یہ آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر انگلش میں دیکھیں تو ایمز، گول اور آبجیکٹیوز عموماً ہم معنی لیے جاتے ہیں، لیکن تعلیمی اصطلاحات کے طور پر ان میں فرق ہے۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے، انگریزی میں کہا جاتا ہے اور اردو میں بھی اسے کہا جاتا ہے کہ آلویز ایم ہائی، ہمیشہ انسان کا نظر یا انسان کا نظریہ بلند ہونا چاہیے، تو تبھی آپ آگے بڑھ سکیں گے اور صحیح منزل کی طرف جا سکیں گے، اچھے راستے پر جا سکیں گے۔ تو اس میں تو نظام تعلیم میں نظریہ گویا وہ منزل ہے، یہ جو ہے نظریہ یا ایم وہ منزل ہے جس پر تعلیمی معیار کو لے جانا مقصود ہے۔ اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ گولز یعنی اہداف ہوں گے، اور ان اہداف کو حاصل کرنے کے کچھ مقاصد ہوں گے کہ وہ اہداف جو مقرر کیے گئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے یا مقاصد کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں، ان کا تعین کیا جائے گا۔ اور حصول مقصد یا مقاصد جو ہیں یہ آبجیکٹیوز کو، اچیومنٹ آف آبجیکٹیوز جو ہے وہ ہمیں گولز تک، کسی ایک ہدف تک پہنچائے گی، اور بہت سارے گولز مل کر بہت سارے اور اہداف کے حصول پر منزل مقصود یعنی ایم حاصل یا ایمز حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب تھوڑی سی وضاحت یہ بھی ہو جائے کہ جائزہ اور تشخیص، اسسمنٹ اینڈ ایویلیویشن، اگین اگر انگلش میں دیکھیں تو عام طور پر ان کے معنی ایک ہی کیے جاتے ہیں، لیکن اس ٹیکنیکلی ان میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی فرق ہے، اور آپس میں ان کا لنک بھی ہے۔ اب جائزہ کیا ہے، اسسمنٹ کیا ہے؟ اسسمنٹ یا جائزہ ہر سبق، ہر لیسن، ہر تصور یعنی کانسیپٹ، ریاضی کے ہر قاعدے، کوئی آپریشن یا میتھڈ یا کلیہ یا فارمولہ پڑھانے کے بعد کسی ایک باب کو مکمل کرنے پر یا ماہانہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تو ہے نا جائزے کی شکلیں، اسسمنٹ کی شکلیں۔ جائزے کی بڑی شکل جو ہے وہ سہ ماہی، شش ماہی، سالانہ امتحان بھی ہو سکتے ہیں، جسے ہم جو ہے نا فرسٹ کوارٹرلی ایگزامینیشنز کہتے ہیں یا اینول ایگزامینیشن کہتے ہیں۔ جائزہ، اسسمنٹ یا امتحان ایگزامینیشن کے ہر مرحلہ پر پوری کلاس کسی ایک ضلع یا شہر یا ضلع یا صوبے کی سطح کے نتائج کا ان پہلوؤں کو سامنے رکھتا، وہ جو ایمز مقرر کیے گئے تھے، ان ایمز کو سامنے رکھتے ہوئے جو کسی آخری منزل پر پہنچنے کے لیے مقرر تھے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ منزل کی طرف بڑھتے ہوئے یہ پہلو یا مقاصد اپنے حصول کی کس سطح پر ہیں، یعنی اسسمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے پھر یہ اس میں سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں
اور اسی کا نام جو ہے تشخیص یا ایویلیویشن ہے۔ جیسے ڈاکٹر کسی مرض کی تشخیص کرتا ہے اور اس کے مطابق علاج تجویز کرتا ہے، تو اسی طرح سے ان مسائل کی تشخیص کی جاتی ہے اور اس کی بنا پر ان وجوہات کو دور کرنے کے اقدامات کیے جاتے ہیں جن کی بنا پر منزل حاصل کرنے میں، یعنی وہ جو ایمز تھے ہمارے، ان کو حاصل کرنے میں کچھ خامیاں اور کچھ کمیاں رہ گئی۔ ان وجوہات کا پھر وہ ہے حل تلاش کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ڈاکٹر جو ہے پہلے تشخیص کرتا ہے پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ اس بات کو میں ذرا ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اردو یا انگلش کی کتاب میں کسی کلاس کے لیے کچھ موضوعات ہوں گے جن کی مدد سے اس کلاس کا بچہ یا طالب علم بچہ میں جو چھوٹی کلاس کے بچوں کے لیے بچے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، خاص طور پر دوسری کلاس تک، اور اس سے کے بعد ہم طلباء و طالبات کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کلاس کا بچہ یا طالب علم زبان دانی کی کچھ مہارتیں حاصل کر سکے گا، وہ جو لینگویج اسکلس کی بات آئی تھی۔ مثلاً اگر اس کلاس کے لیے منزل یا نظریہ ایم اس کلاس کے لیے یہ ہے کہ بچہ یا طالب علم کچھ ذخیرہ الفاظ یعنی ووکیبولری، مثلاً کس طرح کی ووکیبولری کا بھی تعین کرنا پڑے گا، جنرل نہیں کہ ذخیرہ الفاظ حاصل کرے گا، یہ نہیں ہوگا مقصد کیا ہوگا؟ مثلاً 6 حرفی سے لے کر 8 حرفی تک کے الفاظ کو لکھ اور پڑھ سکنا اور اس کا مطلب سمجھ سکنا، یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح سے یہ لکھنے پڑھنے یعنی یہ سمجھ کر پڑھنے اور بیان کرنے کے قابل ہونا، اور اس میں جو گرامر موجود ہے اس گرامر کی بات کرنا، کوئی تحریر لکھنا یا تجزیہ کرنا۔ اب یہ سب کچھ ایک دن یا ایک مہینے میں تو نہیں ہو جائے گا، پہلے اس کے لیے وقت یعنی ٹائم کا تعین کرنا پڑے گا، جیسا ہم نے نصاب کے کمپوننٹس میں دیکھا۔ اور اس مقررہ وقت کے مطابق کتاب کے موضوعات کو سامنے رکھتے ہوئے سرگرمیوں جنہیں کہ لرننگ ایکٹیویٹیز ہیں ان کا تعین کیا جائے گا کہ یہ مقاصد حاصل کرنے، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے میری لرننگ ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی، کتاب کے کون کون سے لیسنز کو سامنے میں رکھوں گا، اس کا تعین کیا جائے گا، اور ہر سرگرمی کے لیے پھر وقت مقرر ہوگا۔ اور یہ سرگرمیوں کا جب تعین ہو جائے گا، وقت کا تعین بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے درکار تعلیمی اور دیگر مواد یہ میٹیریلز ہیں ان کا تعین کیا جائے گا اور مہیا کیے جائیں گے۔ ہر سرگرمی کا مقصد اگر ایک ہی مقصد ہے یا ایک سے زیادہ مقاصد ہیں، آبجیکٹیوز وہ لکھے جائیں گے، اور یہ بھی طے ہوگا کہ کتنی سرگرمیوں کے بعد کون سا ہدف یعنی گول حاصل ہوگا۔ ایک ہی ہو سکتا ہے ایک ہی سرگرمی کے بعد پہلا گول حاصل ہو جائے، یا 2 سرگرمیاں کرنے کے بعد، یا 3، یا دس ڈیپینڈس، اس کا انحصار ان باتوں پر ہوگا کہ وہ ہمارا جو ہدف ہے وہ کیا ہے۔ یہ بھی طے ہوگا کہ کتنی سرگرمیوں کے بعد کون سا ہدف حاصل ہوگا۔ اس میں یہ بھی شامل ہوگا کہ کب جائزہ یعنی اسیسمنٹ یا امتحان یا ایگزامینیشن لیا جائے گا، جس کی بنا پر جس کا تجزیہ کرتے ہوئے اس جائزے یا امتحان کا تجزیہ کرتے ہوئے پھر تشخیص کی جائے گی یعنی ایویلیویشن کی جائے گی کہ معلم، ٹیچر اور متعلمین لرنرز اور اسٹوڈنٹس کی کن خامیوں کی وجہ سے مقررہ اہداف یعنی وہ گولز جو مقرر کیے گئے تھے، وہ مقرر کیے ہوئے گولز اور نظریات اور جو ایمز تھے اس طرح سے حاصل نہیں ہو سکے جس طرح کا بیانیہ ترتیب دیا گیا تھا۔ اگر ایسی صورت اگر تو آپ نے اچیو کر لیا ہے تو ایکسیلنٹ، ویری گڈ، لیکن کہتے ہیں نا کہ آئیڈیل از نیور اچیوڈ۔ آئیڈیل کی ایک تعریف یہ ہے کہ آئیڈیل جو ہے اس کے کچھ حصے مل جاتے ہیں، وہ کبھی مکمل طور پر حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کا ایم ہمیشہ ہائی ہونا چاہیے، بلند ہونا چاہیے نظریہ، مگر ہو سکتا ہے کہ اس بلند نظریے کی طرف چلتے رہیں گے مگر ہو سکتا ہے کہ وہاں تک پوری طرح سے پہنچ نہ سکیں۔ ان سب مراحل کو بطریق احسن اختیار کرنے کے لیے اساتذہ کی مسلسل
تربیت کا اہتمام بہت ضروری ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں کہ یکساں نصاب کیا ہے، یونیفارم کریکولم کیا ہے۔ اب وہ یکساں نصاب سے مراد عمومی طور پر قومی نصاب یا نیشنل کریکولم لیا جاتا ہے۔ نیشنل کریکولم یا قومی نصاب کا مطلب کیا ہے کہ اسکولوں میں مطالعے کے مشترکہ پروگرام کا ہونا، جس کی تشکیل میں اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ قومی سطح پر نفس مضمون یعنی کانٹینٹ اور تعلیمی معیار یعنی اسٹینڈرڈ ان ایجوکیشن وہ ایک جیسا ہو جائے۔ عام طور پر اس کام کے لیے ریاست دوسرے ریجنل ادارے جو ہیں یا ریجنل اتھارٹیز ہیں ان کی مشاورت سے لیے قومی حکومت جو ہے وہ قانون سازی کرتی ہے۔ قانون سازی وہ ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کے لیے قانون سازی کر لی جائے۔ اب یکساں نصاب میں بھی نصاب کے ان سب لوازمات کا خیال رکھا جاتا ہے جس کا مختصر بیان سوال نمبر 1 کے تحت کیا گیا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک ہیں جس میں نیشنل یا قومی نصاب ہی کے مطابق تعلیمی نظام استوار کیا جاتا ہے، مثلاً ہانگ کانگ، کوریا اور جاپان جیسے ملکوں میں بھی اسی طرح کا قومی نصاب جو ہے وہ اپنایا گیا ہے۔ آسٹریلیا میں مثلاً قومی جائزے کا جسے کہ نیشنل ٹیسٹ کہتے ہیں اس کا نظام نافذ ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ قومی نصاب کے علاوہ جو بہت سارے ایسے ممالک ہیں جیسے کہ نیدرلینڈ یا نیوزی لینڈ، اس میں بھی قومی جائزے کا نظام جو ہے وہ شامل ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، سیکنڈ کویسچنس، کہ نصاب کے اجزاء پہلے سوال کے تحت جو گفتگو کی گئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں کون کون سے لوازمات مہیا کرنا پڑیں گا۔ سب سے پہلے تو آئیں گی درسی کتب اور ان کو پڑھانے کے لیے رہنمائی اساتذہ، پھر اساتذہ کا تعلیمی اور پیشہ ورانہ معیار اور تربیت یافتہ اساتذہ کی تعیناتی، پھر اساتذہ کی تربیت کے ادارے کیسے ہیں، ان کی اپنی تربیت اور ان کا انتظام، تعلیمی مواد جنہیں لرننگ یا ٹیچنگ میٹیریلز، سائنس اور کمپیوٹر کی لیبارٹریز، لائبریریز، کھیل کا میدان، اسکول کی عمارت بھی اگر دے سکیں تو، والدین کی تعلیم میں کتنی دلچسپی ہے اور اس کی کیا نوعیت ہے، اور اگر اس میں دلچسپی جہاں کم ہے تو وہاں دلچسپی پیدا کرنے کے انتظامات، اسکول اور علاقے کا ماحول کیا ہے، کھیلوں کا سامان مہیا کرنا، اسی طرح دیگر اور بھی ضروریات ہیں۔ تو موٹی موٹی باتیں جو ہے وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ ان ضروریات کو سامنے رکھا جائے تو بڑی آسانی سے عام سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی یہ کہہ اٹھے گا، کیا کہہ اٹھے گا، کہ سوائے درسی کتب کے کوئی بھی چیز یکساں نہیں ہوگی، جیسا کہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں ہوگی؟ اس ملک کے سارے اسکولوں میں کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک ٹپیکل مثال۔ کیا گاؤں گلی والا، تحصیل منکیرا، ضلع بکھر اور اسی طرح کے لاکھوں گاؤں، خود بکھر شہر اور دیگر ضلعی صدر مقامات، لاہور، پشاور، کراچی، کوئٹہ اور اسی قبیل کے بڑے بڑے شہر میں کیا لوازمات وہ جن کا اوپر بیان کیا گیا ہے درسی کتابوں یا زیادہ سے زیادہ رہنما اساتذہ کے علاوہ، کیا وہاں وہ سارے لوازمات برابر ہوں گے؟ سب کا جواب ہوگا نہیں۔ رہنما اساتذہ کو سرکار فراہم کرتی ہے، مگر وہ بھی بڑے بڑے شہروں کے بڑے بڑے اسکولوں میں پہلے فراہم کی جائیں گی، اور گاؤں گلی والا، تحصیل منکیرا، ضلع بکھر جیسے گاؤں جو ہیں ان کی باری شاید ہی آئے گی۔ یکساں نصاب کہنے سے صرف ایک جیسی درسی کتب فراہم کرنے سے نصاب یکساں نہیں ہو جاتا، یونیفارم
کریکولم نافذ نہیں ہوتا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یکساں نصاب ہو یا کوئی اور شہری ضروریات، کوئی بھی، میں اب اس کی تفصیل میں یہاں نہیں جانا چاہتا، ظاہر ہے ان کے بارے میں بآسانی کہا جا سکتا ہے۔ کیوں کہ اوپر جیسے میں نے کہا کہ گلی والا گاؤں کی باری شاید ہی آئے گی، بڑے بڑے شہروں کے بڑے بڑے اسکولوں کی باری پہلے آئے گی۔ یکساں یعنی مساوی یعنی برابر، اور یہ برابر کی صورتحال کیا ہے کہ some are more equal than others، کچھ دوسروں کی نسبت زیادہ مساوی، زیادہ یکساں ہوتے ہیں اور کچھ کم۔ ایک عام سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی، میں نے جو اوپر گزارشات کی ہیں ان کی روشنی میں بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یکساں نصاب کے نفاذ کا دعویٰ ایک سیاسی نعرہ تو ہو سکتا ہے، ایک شراب تو ہو سکتا ہے، حقیقت کا روپ دھارنے کے لیے حقیقت بھی پہنائی جا سکتی ہے، بشرطے کہ اس کے لیے پختہ نیت ہو، بہت زیادہ وسائل جو وہ فراہم کیے جائیں، اور کئی دہائیوں تک مسلسل جد و جہد کی جائے، اور وہ جد و جہد جاری رہے، مسلسل جاری رہے۔ یہ کیسے جاری رہ سکتی ہے؟ یہ صرف اسی صورت میں جاری رہ سکتی ہے جب ایک قومیہ بیانیہ تشکیل دیا جائے، ترتیب دیا جائے۔ یہ قومی بیانیہ ایسا بیانیہ ہو، اور اس کی ضمانت تبھی ہوگی جب سیاسی حکومتیں بدلنے کے باوجود یکساں نصاب کے قریب تر پہنچنے کا عمل مسلسل جاری رہے گا، مسلسل جاری رہے گا۔ اب ہم اس کے پہلے دو سوالوں اور اس خلاصے کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک سوال نمبر 3 پر گفتگو کا تعلق ہے اور اس پورے موضوع پر مختلف نکات کا تعلق ہے، وہ میں اسے سم اپ کروں گا، اور وہ اگلی ویڈیو نمبر 8 ہوگی جس میں اس کی گفتگو اس پر کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔